السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق قرآن مجید 11واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام التوبہ اور اس کی 107ویں آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع مسجد ضرار، بلکہ اس کو مسجد ضرار کہنا چاہیے، ضرار ضاد کے نیچے زیر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا، جنہوں نے پکڑا، مسجداً، مسجد کو، ضراراً، نقصان پہنچانے کے لیے، ضرار یہ زر سے ہے نا، نقصان سے، وکفراً، اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقاً، اور تفرقہ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، ایمان والوں کے لیے، وارصاداً، اور گھات لگانے کے لیے، لمن حارب اللہ ورسولہ، اس شخص کی حمایت میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر رہا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ولا یحلفن، اور یہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان ارادنا، ہم نہیں ارادہ کرتے، الا الحسنى، مگر بھلائی کا، واللہ، اور اللہ تعالی، یشہد، گواہ ہیں، انہم، بے شک یہ لوگ، لکاذبون، جھوٹے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا ہے، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور ایمان والوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی، اور ان لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنا دی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس سے پہلے لڑ چکے ہیں، اور یہ ضرور قسم کھائیں گے کہ ہم تو بہتری چاہتے ہیں، اور رب کائنات اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ مسجد قباء کے مقابلے میں یہ جو منافقین کا ٹولہ تھا، 12 افراد، جن میں ودیع بن ثابت، ثعلبہ بن حاطب اور جاریہ بن عمرو شامل تھے، انہوں نے سازشیں کرنے کے لیے ایک مسجد بنائی تھی۔ مسجد صرف عمارت کا نام نہیں ہوتا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا۔ صرف ایک عمارت کو مسجد قرار دے دینا غلط ہے۔ اسلامی شریعت میں مسجد کا کردار بنیادی طور پر ایک کمیونٹی سینٹر کا ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد نے مساجد کو ضرار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مسجد کو ان ظالموں نے خود مضارۃ للمؤمنین قرار دیا تھا کہ یہ مسجد ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ اس سے مسلمانوں کو ہم نے نقصان پہنچانا ہے۔ تو یہ مسجد جو ہے وہ ضرار کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُفْرًا، کہ اس مسجد میں کفر ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ کفر کو تقویت پہنچانے کے لیے سازشیں ہوتی تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طنز ہوتے تھے، دین اسلام پر اعتراضات اٹھائے جاتے تھے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، کہ جو لوگ مسجد قباء میں نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ ہمارے پاس آ جائیں،
اور یہ سلسلہ آج بھی ہے۔ بعض لوگ صرف اور صرف لاکھوں روپے لگا کر مسجد اس لیے بناتے ہیں کہ فلاں مسجد قریب ہے، وہاں کے نمازی ٹوٹ کر ہمارے پاس آ جائیں۔ تو فرمایا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اس مسجد کو ایک گھات گاہ کے طور پر انہوں نے رکھا ان لوگوں کی حمایت میں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتے ہیں، اور ان میں سر فہرست ابو عامر الراہب جو تھا، اسی کا نام موجود ہے، جو سارے کے سارے معاملے کو لیڈ کر رہا تھا، سربراہی کر رہا تھا۔ اس نے ایک بھیس بدلا ہوا تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں، لیکن اصل میں یہ مدینہ کی سرداری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قسمیں کھائیں گے، اور قسمیں کیا کھائیں گے؟ ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا تو مقصد معاشرے کی بہتری ہے۔ اور یہ بات تو بہت پہلے گزر چکی ہے نا، کہ جو اعتقادی منافقین ہیں، جن میں آج کے زیادہ تر سیاستدان شامل ہیں، ان کا بھی یہی انگوختہ ہے۔ اور جی بات اصل میں یہ ہے، ہم تو عوام کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں، ہم تو عوام کا بھلا چاہتے ہیں۔ ان اردنا الا الحسنى، کہ جی مسجد قباء کے جو کچھ فاصلے پر لوگوں کے گھر ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو رب کائنات نے عرش پر سے یہ گواہی دی کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں نہ آنا۔ تو یہ اوس اور خزرج کے 12 منافقین تھے جنہوں نے یہ جو مسجد بنائی تھی، اس کے 4 بڑے مقاصد تھے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا کہ وہ مسجد قباء کی بجائے ادھر آ جائیں۔ دوسرا مقصد کفر کو تقویت دینا، کہ منافقین جس طرح نماز پڑھتے تھے، جلدی جلدی اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اور پھر چونکہ مسجد قباء میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مشورے نہیں ہو سکتے تھے، یہ کام یہاں کریں۔ تیسرا مقصد مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنا، کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کرنے کی بجائے، مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کی بجائے وہ لوگ یہاں بھی آنا شروع ہو جائیں، 2 گروہ ہو جائیں۔ یہ ان کا تیسرا مقصد تھا۔ اور مسجد تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہے نا جو خالص نیت سے بنائی جائے۔ چوتھا ان کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میدان میں آتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر ایک اڈا مہیا کرنا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا، بلکہ اس کو باقاعدہ جلانے کا حکم بھی دے دیا، کیونکہ اس کی چھتیں جو تھیں، اس کی جو چھت تھی وہ کھجور کے پتوں وغیرہ، خشک ٹہنیوں وغیرہ سے بنی ہوئی تھی۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ قباء کے مقام پر ٹھہرے، اور 4 دن آپ نے وہاں قیام کیا، اور ان 4 دنوں میں نبی علیہ السلام نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حتی یأتی مسجد قباء فیصلی فیہ کان لہ کعدل عمرہ، جو اپنے گھر سے نکلا، مسجد قباء میں آیا، اور وہاں پر آ کر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے عمرے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہفتے میں 1 دن وہاں پر جایا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد قباء کی فضیلت ہے۔ اس مسجد کے مقابلے میں انہوں نے یہ مسجد جو تھی بنائی تھی، تو یہ جو 12 افراد تھے، میں ایک دفعہ پھر ان کا نام آپ کے سامنے رکھ دوں: خزام یا جزام بن خالد، ثعلبہ بن حاطب، حزال بن امیہ، معتب بن قشیر بلکہ قشیر،
ابو حبیبہ بن ازعر، عباد بن حنیف، جاریہ بن عامر، اور اس کے دونوں بیٹے مجمع اور زید بن عامر، نبطل بن حارث، بحدج بن عثمان اور ودیع بن ثابت۔ یہ 12 افراد تھے جو اس سارے کے سارے معاملے کی سرپرستی کر رہے تھے، اور ان ظالموں نے یہ مسجد بنائی تھی۔